ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، سچی بات تو یہ ہے کہ آج کی یہ مجلس بہت ہی قیمتی مجلس ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لَأَن تَغْلُوا فَتَعَلَّمَ آيَةٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّي 100 رَكَعَةً وَلِأَن تَغْدُوا فَيَعْلَمَ بَابَ الْعِلْمِ عمل فی او لم يعمل خیر لک من ان تصلی 1000 رکعات او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کو سیکھنا سو رکعات نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور علم کے ایک باب کو سیکھنا علم کے ایک باب کو سیکھنا 1000 رکعات نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ذرا اندازہ کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزے کی حالت میں دھوپ کے موسم میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے
مجھے یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آ کر ایک ایک کو اس بڑی نعمت کے ملنے پر مبارکباد پیش کروں. یہ میرا فریضہ تھا، لیکن وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے. ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، جو لوگ پہلے سے آئے ہیں، الحمدللہ تقریباً پروجیکٹر کے ذریعے 40 منٹ کا پریزنٹیشن پیش کیا گیا کہ بنیادی ٹھیک 10 بجے ہم نے کلاس شروع کر دی الحمدللہ بغیر کسی ڈیلے. جو حضرات شروع سے آئے ہیں، خواتین بھی جو بچی تھیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہو گیا ہے. ویسے بھی یعنی وقت پر اتنے سارے لوگوں کا، بعض لوگوں کو تو آج اطلاع ملی، اس کے باوجود بھی پہنچ گئے ہیں. جن کو ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے نئی بات پہنچائی، جس کی وجہ سے کچھ لیٹ ہوا، لیکن صرف چند گھنٹے اطلاع ملنے پر بھی لوگ پہنچ گئے. الحمدللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کئی سال سے حج کے بیچز سے ملاقات ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو بیچ ہے، پریزنٹ بیچ، یہ گولڈن بیچ معلوم ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈائمنڈ بیچ بنانا چاہ رہے ہیں. اور چونکہ یعنی ابھی اتنا زیادہ لوگ آ گئے ہیں، جو لوگ حاجیوں کے ساتھ آئے ہیں، حج کو نہیں جا رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات، وہ نیچے بیٹھ کر بات سنیں. نیچے بھی بات آ رہی ہے، بازو حال ہے، وہاں بھی بیٹھ کر بات سن سکتے ہیں. یہاں پر وہی لوگ رہیں اس حال میں جو جانے والے ہیں. ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں وہ بازو کے حال میں، خواتین نیچے اور مرد حضرات بازو کے حال میں. یہ کر لیں، بازو کا حال کھلا ہے نہیں، دیکھ لو، کھولے. ہاں، ایک درخواست وہ ہے. دوسری درخواست خصوصاً ہماری بہنوں سے جو دور ہیں، آپ سے بھی اس وقت پر آج کی یعنی ایک ہے میں بولتے جاؤں آپ سنتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب میں بولتے رہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں، ون وے انٹریکشن ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے، بعض وقت کچھ سنتے ہیں، کچھ اونگتے ہیں، کچھ سو جاتے ہیں. ویسا کریں کلاس، یا میں پہلے بولوں بعد میں آپ سے پوچھوں. یعنی ایک ہے سننا، دوسرا ہے سیکھنا. یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ سیکھتے ہیں. اس میں تو کون سا پسند کریں گے آپ؟ سننا پسند کریں گے نہیں سیکھنا پسند کریں گے؟ یعنی جو سیکھنا پسند کرتے ہیں یہ 2 انگلیاں اٹھاؤ. خواتین میں ادھر کچھ لوگ نہیں اٹھائے، ماشاءاللہ. تو حسینی صاحب آپ یہاں جاؤ، نہیں آ جاؤ، کھول دے، چلو ٹھیک. ماشاءاللہ یہ حضرات سال تمام حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے ہیں. اللہ ان کی خدمات کو قبول کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ تقریباً سب کے سب سیکھنا چاہتے ہیں نا. تو سیکھنے کے لیے ایک بات تقاضا یہ ہے، پہلے میں بولوں گا پھر آپ سے پوچھوں گا. تیار ہے نا؟ اور ایک بات یاد رکھیے، جیسے ابھی انجینئر حافظ عبدالسمیع اسد صاحب نے بتایا، یقین مانیے کہ حج کے لیے جتنا بھی سیکھیں کم ہے، بلکہ مجھے بھی سیکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، اکثر زندگی میں ایک مرتبہ حج پیش آتا ہے.
यानी हिंदुस्तान के एक बड़ा मशहूर मदरसा है नदवतुल उलमा लखनऊ, बहुत बड़ा मदरसा, देवबंद के मदरसे के बाद, यानी बड़े मदरसों में। एक मरतबा मैं मक्के मुकर्रमा में गालिबन ईशा की नमाज के बाद बैठा था, एक आलिम साहब यानी आके बोले, यानी डायरेक्ट मेरे पास आए, आके बोले मालूम होता है आप यहाँ मक्के में रहते हैं? मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं नदवतुल उलमा में तकरीबन 15 साल से बच्चों को हज की किताबें पढ़ा रहा हूं। तकरीबन 15 साल हो गए मैं हज की किताब बाबुल हज, किताबुल हज पढ़ाता हूं मैं। लेकिन यहां आने के बाद मालूम हो रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। जरा तवाफ का एक आउटलाइन मुझे दीजिए बोल के बोल रहा हूं। यानी उतने बड़े आलिम साहब को जो बाकायदा कितने पता नहीं कितने उलमा को उन्होंने पढ़ाया है, उनको जरूरत पड़ गई। बल्कि एक साहब हज की किताब लिखे हैं, तो वो गलती कर रहे थे, तो एक आदमी ने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, आने से पहले उनकी किताब पढ़ के आना था बोल के उनको बोल गए। तो मालूम एक बात मालूम ये हुई कि हज को रोजाना सीखना चाहिए। हज के मसाइल को सीखने की जरूरत है, ठीक है। यानी नहीं मेरे साथ मौलाना है, मैं हमारी बैच में मौलाना है, हमारी बैच में एक हाजी साहब है, हमारे शौहर बहुत पढ़ लेंगे, यानी यहां तक के औरतों को भी, यानी जैसे हम अपना खाना खाते हैं, अपना पानी पीते हैं, ऐसे ही हमको हज के सिलसिले में, खास तौर पर उम्रे के सिलसिले में अपना सीखना है। यानी मैं एक एक बात पॉइंट वाइज बोलते जा रहा हूं आपको, ठीक है, बात समझ में आई? किसी को कोई सवाल? असल में क्या है, आज एक है हज को जाने से पहले क्या करना चाहिए, निकलने से पहले क्या करना, एक टॉपिक वो है। दूसरा टॉपिक क्या है, उम्रा किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी सवाल जवाब का मौका देंगे थोड़ी देर, चूंकि बीच बीच में सवाल करते रहेंगे तो टॉपिक कवर नहीं होगा। एक अहम टॉपिक कवर करने के बाद फिर सवाल जवाब का मौका देंगे। उसके बाद हज कैसे करें और औरतों के मसाइल क्या हैं, उस पर रोशनी डाली जाएगी। फिर जियारत मदीना अलैहि अफज़ल सलातो तस्लीम, वापसी के आदाब, सवाल जवाब होगा। उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी, चूंकि रोजे की हालत में इफ्तार से पहले की दुआ मकबूल दुआ है और जो हज के इरादे से निकले हैं उनकी दुआ मकबूल है, तो इंशाअल्लाह तकरीबन 20-25 मिनट की इज्तिमाई दुआ भी होगी। मर्द हजरात के लिए ज़रूरत को, वुजू को, तहारत को लिए टॉयलेट्स यहाँ मौजूद हैं। औरतों के लिए सेकंड फ्लोर में, यानी इसके नीचे फ्लोर में, उसके बाद के फ्लोर में भी सहूलत है। नमाज मर्द हजरात मस्जिद में अदा करेंगे इंशाअल्लाह, ज़ोहर, असर, मगरिब। कोशिश करें नमाज के फौरी बाद आ जाएं, यानी वक्त हमारे पास सिर्फ 6 घंटे मौजूद हैं। अब उसमें नमाज भी पढ़ना है, वक्त कम है, काम ज्यादा है, टॉपिक्स लंबे हैं। चूंकि ये पहली क्लास है, ये अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। शायद इंडिया में ये नंबर 1 क्लास है हज की, कहीं भी अल्लाह ने हमें कबूल किया है। इतना तो मैं बोल सकता हूं, तेलंगाना, आंध्रा की ये 1 क्लास है, पक्की बात है। ये कहीं और जगह हो तो मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए कि अभी भी पासपोर्ट और अमाउंट कलेक्ट करें, डेट एक्सटेंड किए हैं 12 को। तो ये अल्लाह ने हमको एक एतबार से चुना है, इस एतबार से हम फर्स्ट हैं। तो
جیسے ابھی حافظ عبدالسمیع صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی کلاس میں جتنے لوگ ہیں وہ ایسے تیار ہو جائیں کہ دوسروں کو بتانے والے بنے. آواز کو ذرا بڑھاتے ہیں کیا؟ دیکھو وہ لوگ دوسروں کو سکھانے والے بنے. ٹھیک ہے؟ کون کون تیار ہیں سکھانے کے لیے؟ دوسروں کو سکھانے والے بننا. تھوڑے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ سیکھنے والے چاہتے ہیں؟ کوشش کریں کہ ہم میں کا ہر ایک دوسروں کو سکھانے والا بنے. خواتین بھی کون کون سکھانے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. تو روزانہ کم سے کم 24 گھنٹوں میں روزانہ 2 گھنٹے سیکھنے کے لیے دیں. کون کون تیار ہیں اس کے لیے؟ روزانہ 2 گھنٹے. اللہ جزا خیر دے. ماشاءاللہ. دیکھو خاص طور پر میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں. یہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ خود محسوس کر لیں گے کہ تقریباً اب 250 افراد یہاں موجود ہیں الحمدللہ. ان میں سے تقریباً 100 تو ایسے ملیں گے جو واقعی میں سکھانے والے بنتے ہیں. 100 ایسے ملیں گے جو سیکھے ہیں. 50 ایسے رہتے ہیں جو کیا نہیں سمجھ میں نہیں آیا, یعنی سیکھ بھی نہیں پاتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 250 کے 250, 250 کے 250 یہ معلم بنے. اور آسان ہے. ایک بات یاد رکھیے, دکھنے میں شروع میں ذرا آپ کو پریشانی دکھتی چونکہ پہلی کلاس ہے, کئی ٹرمینالوجی نئے ہوتے ہیں, آپ بہت مشکل دکھتا. یقین مانیے اللہ نے دین کے ہر عمل کو خصوصاً حج کو آسان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکھ کر اور سکھانے کی نیت کرتے ہیں. حج بہت آسان ہے مگر ان کے لیے. اور حج بعض وقت بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ دین کا ہر عمل اور خصوصاً حج کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا خلاصہ ہے, احرام باندھ کر جب حاجی لبیک کہتا ہے, حاجی احرام باندھنے کے بعد جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تیرا لبیک قبول ہے اور تیرا حج مقبول ہے. اور بعض کے لیے جب وہ لبیک کہتے ہیں تو کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک. اللہ حفاظت فرمائے. تیرا لبیک قبول نہیں, تیرے لیے کوئی نیکیاں نہیں ہے, اور تیرا حج تیرے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا. اللہ ہم میں سے کسی کو نہ بنائے. تو معلوم یہ ہوا حج مقبول ہے اور مردود بھی ہے, ایکسپٹڈ ہے اور ریجیکٹڈ ہے. قبول مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہے. تو اس لیے ہم سب کی پہلی محنت یہ ہو کہ ہمارا حج کیا ہو جائے, بولو ذرا, مقبول بن جائے. حج مقبول بن جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے روزانہ 2 گھنٹے وقت ضرور نکالیں. اللہ کے واسطے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, 70 سال کے ہیں, 80 سال کے ہیں, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, وہ لوگ بھی سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. ہوتا یہ ہے بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں, کئی گناہ کرتے ہیں, دم واجب ہو جاتا ہے, وہ دم ادا نہیں کرتے, اور گناہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کی پوٹلی لے کر واپس آتے ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اور میں یہ جو بھی باتیں بولوں بالکل اتھینٹ بولوں. اور ایک بات یاد رکھیں, حج کے سلسلے میں خاص طور پر
دو چیزیں ہیں. ایک ہے حج کے فرائض واجبات، عمرے کے فرائض واجبات، اس میں کوئی چینجز نہیں، قیامت تک کوئی چینج نہیں. دوسرا ہے کہ اس کو کیسے کریں، کرنے کے طریقے، عمل. تو اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس کے لیے خاص طور پر جو لوگ زیادہ مرتبہ کووڈ کے بعد جو جا کر آئے ہیں وہ لوگ صحیح رہبری کر سکتے ہیں. کبھی 5 سال پہلے گئے، اس سے پہلے گئے تھے، تو بہت سی چیزیں تبدیلی آ چکی ہیں اور وہی حساب وہ بول لیتے رہتے ہیں. اب ان کی باتوں کو سننے کے بجائے کوشش یہ کریں آپ کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس رہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ابھی میرے خیال میں 20 دن پہلے طواف کرنے کے بعد صحیح کو جا رہا ہوں میں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی صحیح طریقے پہ جا رہا ہوں بول کے. بعد میں احساس ہوا نہیں، میں بے فانی میں غلط راستے پہ آ گیا بول کے. بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، پھر واپس پلٹ کر پھر جو ہے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا. اور بعض وقت واپس پلٹنے کا راستہ بھی نہیں رہتا. ایک مرتبہ ایک ٹریک پہ پڑ گئے تو پھر واپس آنے دیتے نہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو مختصراً یہ ہے کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن جتنا بھی آپ لیتے جائیں کم ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کچھ اعمال ایسے ہیں حج کو کرنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے اس کی پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بعض وقت جو ہے پہلی بات سن کر میں ہو سکتا ہے کہ نہیں کی تو بول کے گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ہوگی. تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو سیکھنا ہے، دوسرا حج مقبول بھی ہے اور مردود بھی ہے. تو دوسرا کام کیا ہے؟ حج کو مقبول بنانا ہے. تو کیا کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام نیتوں کو صحیح کر لیں. پہلا کام کیا ہے؟ نیت کو صحیح کرنا ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان تحج اغنیاء الناس للنزہہ واوساطهم للتجارہ وفقراؤهم للمسألہ وقراؤهم للرياء والسمعہ. اچھا، جو بھی بات یہاں آپ کو پیش کی جا رہی ہے حدیث یا پھر قرآن کی آیت کی روشنی میں ہی پیش کی جا رہی ہے، ایتھینٹک بات. اور اس وقت پر ایک کتاب ہے، یہ کتاب الحج ہے. اس کے یعنی پیجز جو ہے 736 پیجز کی کتاب ہے. یہ حج کا انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے یہ اردو میں. اور اسی طریقے سے جو بھی بات کے سلسلے میں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بات بولی، اس کی دلیل کیا ہے بول کے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے. تو یعنی بعض وقت کیا ہوتا ہے لوگ جو ہے جانتے نہیں لیکن غلط باتوں کو پھیلاتے ہیں تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے صحیح کیا ہے بول کے. تو اس لیے انشاءاللہ جو بھی بات آپ کو سامنے پیش کی جائے گی وہ آتھینٹک ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لوگوں پہ زمانہ آئے گا، لوگ جو ہے حج کے لیے جائیں گے
جو 4 قسم کے لوگ ہوں گے. جو مالدار ہیں, مالدار لوگ پکنک کے لیے جائیں گے. مڈل کلاس بزنس کے لیے, اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے, اور علم والے دکھاوے اور پاپولارٹی کے لیے, شہرت کے لیے. تو اس لیے یہ چاروں قسم کی نیتیں نہ ہوں. اللہ راضی ہو جائے, مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. دوسرا, یہ فریضہ ہے وہ پورا ہو جائے. تیسرا, اللہ کے حبیب کی سچی محبت دل میں آ جائے. اللہ کے گھر جا رہے ہیں اللہ والا بننے کے لیے, نبی کے روضے پر حاضری دے رہے ہیں نبی کا سچا عاشق بننے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کیا ہونا نیتیں؟ بولتے جاؤ ذرا, آپ جو ہے بولتے جائیں گے تو کیا ہوگا, ذرا سا جو ہے آپ بھی فریش ہوتے رہیں گے. ورنہ ظاہر بات ہے رات میں جاگے ہیں یہ ہیں تو نیند آتے رہے گی. تو عموماً جو ہے میری یعنی مجبوری ہے, میری عادت ہے کہ جن لوگوں کو ذرا سا اونگتے ہوئے یا پھر موبائل میں یا باتوں میں مصروف ہیں تو پہلے میں ان سے سوال کرتا ہوں. پلیز ڈونٹ مائنڈ, یہ میری مجبوری ہے. ٹھیک ہے؟ سوال پہلے ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ایکٹیو نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تیار ہے نا اس کے لیے؟ سب کے سب, خواتین بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری ٹیچرز ہیں. ذرا سا میں اگر بیچ میں جو سوال کروں تو جو خواتین میں جو لوگ بات کر رہے ہیں یا توجہ نہیں ہے, موبائل میں ہیں, ان سے جو ہے ان سوال کر لو. اور میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنا موبائل سوئچ آف کر لیں. میں بھی اپنا موبائل سوئچ آف کر لیتا ہوں. موبائل کو سوئچ آف کر دیں گے 5 گھنٹوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ سائلنٹ میں نہیں, سوئچ آف کر لیجئے. کر لیے؟ اس لیے کہ سچی بات تو یہ ہے, اس آج کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. ایک ایک پوائنٹ بھی آپ مس کر لیں گے تو بہت نقصان ہوگا. موبائل سوئچ آف کر لیے نا؟ ٹھیک ہے. تو ایک کام کرنا یہ ہے, نیت کو صحیح کرنا. دوسرا, سچی توبہ کر لینا. توبہ کرنے کے لیے غسل کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں. اس کے بعد یہ ہے, اگر غسل نہیں تو وضو کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز. اے اللہ, اب تک بالغ ہونے کے بعد سے اب تک میرے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, نہیں کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے, اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا. ایک ایک گناہ کو یاد کر کر, اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں, دوبارہ نہیں کروں گا. خاص طور پر گناہ سے آدمی توبہ اس وقت کرتا ہے جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے. وڈی, بیاج, انٹرسٹ کسی بھی طریقے سے ہو, اس کو لینا دینا, اس پر وٹنس دینا,
اس کے لیے شورٹی دینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کسی عمل پر یہ نہیں کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اللہ اس کے رسول کے طرف سے جنگ کا اعلان کر دو۔ سود والوں کو اللہ اس کے رسول کے طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے حق میں جو کسی طریقے سے سود سے حرام ہے، جیسا سور کا گوشت حرام ہے، سود بھی حرام ہے، لیکن کئی بہانوں سے ہمارے پاس روزانہ روٹین بن گیا وہ۔ خیر، تو تمام ایک ایک گناہ کو یاد کر، اور دوسرا یہ ہے علماء سے پوچھا کریں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، پوچھ کر کریں۔ اور پورے حج کے مسائل کے سلسلے میں بھی میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا، کبھی بھی آپ یعنی پوچھ سکتے ہیں، خواتین بھی مرد حضرات بھی پوچھ لیا کریں، تو سچی توبہ کرے۔ اور ایک بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یا بندی یہ دعا پڑھے، چھوٹی سی دعا ہے توبہ کی، وہ پڑھ لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ پڑھ لیں گے ہم، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، میرے گناہ رتی ہیں، میرے گناہ قطرہ ہیں، آپ کی رحمت دریا ہے۔ یہ معنی اس کے، وَرَحْمَتُكَ ارجا عندی من عملی، اے اللہ مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ تو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، معنی جانتے ہوئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم قرض، اگر کسی کے پاس کسی کو قرض دینا ہے تو قرض کو واپس کر دیں، قرض کو ادا کر دیں۔ اور اسی طریقے سے امانتیں ہیں تو امانتوں کو بھی ان کے حقداروں تک پہنچا دیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ امانتیں پیسہ، چیزیں وغیرہ، ایک ہے امانت کوئی راز کی بات بول دیا ہے تو اس کو راز رکھنا، یہ بھی امانت ہے۔ تیسری امانت یہ ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ تیسری امانت ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ حج کو نکلنے سے پہلے حج کی پوری تیاری کرنا، یہ ان کلاسز کا مقصد ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ حج کے کلاسز کا موقع تم کو دیا گیا تھا، اس سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ میں بعض وقت بیچ میں کڑوی باتیں بھی بولتا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ سامانہ کیا لے جانا، سامانہ کے سوالات بہت ہوتی، مسئلے مسائل کے سوالات کم آتی۔
یہاں تک کہ اللہ معاف کرے میرے ساتھ ہوا ہے کہ ادھونی کے، چونکہ دو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ادھونی کے ماشاءاللہ، ادھونی کے ایک حاجی صاحب حج بالکل جو ہے قریب ہے، ملے تو بولے مولانا میرے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی دینے کے واسطے، پیسے ہونا ہے بولے. تو میں بولا حاجی صاحب کیا تو بھی پیسے گم گئے کیا؟ بعض وقت ہوتا نا پیسے گم گئے کیا بول کے پوچھا میں. نہیں، شاپنگ اتنی کر لیا، آپ قربانی کرنے پیسے نہیں. یہ چیز چلی سو بولوں میں. اور ایک کرنول کے ایک حاجی صاحب تھے، لال مسجد کے پاس ان کا مکان، انہوں جو ہے اتری مکہ مکرمہ میں، اتر کو 8 دن بھی نہیں ہوا، میں جب مکہ مکرمہ میں ہی تھا تو انہوں بولے تمہیں یہاں رہتی تو یہاں سونے کی دکان، سونا کہاں سستا ملتا بولو وہ بولے. میرے خیال میں 8 دن بھی نہیں ہوا ان کو، کہاں سستا ملتا بولو وہ بولے. اب کیا کہتے ہیں، بیچارہ اللہ کا مہمان ہے کام. وہ تو مجھے جو معلوم تھا غزہ میں مارکیٹ میں وہ کارنا کی ایک دکان ہے، ان جگہ سا جو ہے مجھے معلوم ہے سو ان صحیح ہے دیکھو بول کو بولا میں. ایک 8 دن کے بعد انہوں ملے، مل کو بولے تمہیں جو بولے تھے نہیں وہ دکان سے بھی اب ایک اندر دکان ہے دیکھو وہ اس سے بھی سستی ہے وہاں بول کو. میرے کو بولی انہوں تمہیں مکے میں رہو کو فائدہ نہیں، تمہیں کیا بھی معلوم نہیں، میں 8 دن میں دیکھو اتنا سروے کر لے کو وہ ہے دیکھو بول کو میرے کو بولی انہوں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ سب کیوں ہوتا ہے بتو؟ تیاری کے بغیر جانے سے ہوتا ہے، ذہن بنائے بغیر جانے سے ہوتا ہے. اسی لیے پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے. تو تیسری چیز قرضوں کو، امانتوں کو واپس کرنا ہے. اللہ اصل میں بعض وقت جو ہے ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے. حدیث پاک کے خلاصے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے راستے کی شہادت، اللہ کے راستے کی، اگر کوئی آدمی جہاد میں گیا وہاں شہید ہو گیا، تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے مگر امانت کے. القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا الا الامانہ. اللہ کے راستے کی شہادت تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے مگر امانت کے. شہید اللہ کی دربار میں پیش ہوگا تو اللہ کہیں گے کہ امانت کا حق ادا نہیں کیا، وہ امانت کا حق ادا کرو، امانت لاؤ. بندہ کہے گا اللہ وہ تو دنیا میں ہے، میں کیسے اس کو ادا کروں؟ تو اللہ جو ہے فرشتے کو کہیں گے کہ اس کو جہنم کی وادی حاویہ میں لے جا. شہید کو جہنم کی وادی حاویہ میں لے جایا جائے گا اور وہاں پہنچے گا تو دیکھا وہ امانت جس کا حق ادا نہیں کیا تھا ایک شکل میں موجود ہے. اب وہ اس کو اٹھائے گا، پہاڑ جیسا نظر آئے گا لیکن اٹھائے گا. اٹھانے کے بعد جب وہ لے کر جہنم کے باہر، جہنم کے دروازے کے باہر پہنچ رہا ہوگا، وہ امانت پھر گر جائے گی، پھر دور ہو جائے گی، پھر وہ اٹھائے گا، پھر لائے گا. اسی طریقے سے ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس پر رحم کریں. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ امانتوں کے بارے میں بہت ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، سفر سے واپس آئے، رعایا کی خبر کے لیے مدینہ پاک کی دور کی جو بستی ہے
آؤٹ اسکرٹس کی شہر کی باہر کی بستی میں گئے. جانے کے بعد وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑھیا موجود ہے, اکیلی ہے. سلام کیا, حال دریافت کیا تو اس نے کہا میں تو ٹھیک ہوں لیکن اللہ میری طرف سے عمر کو کوئی بھلائی نہ دے. امیر المومنین کو بڑھیا بول گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلیفہ بن گئے ہیں, ابھی تک مجھے بیت المال سے پینشن ایشو نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ عمر کو تمہاری یہ حالت, تمہیں پینشن کے حقدار ہیں بول کے عمر کو کیا معلوم؟ تو عورت کہتی ہے اچھا خلیفہ بننا معلوم ہے اور رعایا کی خبر لینا معلوم نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کل واحد افقہ منک یا عمر, اے عمر ہر ایک تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر اس جگہ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ملامت کی اور کہا اما ایک کام کر لو, عمر کی طرف سے جو زیادتی ہو گئی ہے اس کا بدلہ میں دے دے رہا ہوں, عمر کو معاف کر دو. تو وہ کہتی ہے کیا یہ بھی لین دین کی چیز ہے کیا امانت بھی؟ بول رہی ماننے تیار نہیں. آخر میں منت سماجت کر کر 25 سونے کے اشرفیوں پر بڑھیا کو راضی کر لیے. اتنے میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے. دور سے دیکھا حضرت عمر کو تو فوراً کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین السلام علیکم. تو جب جواب دیا اور جب انہیں وہ بڑھیا کوئی آواز امیر المومنین کی کان میں پڑی تو اب سمجھی ان اگے انوش تو عمر ہیں مل کے. فوراً جو ہے ڈرنے لگی تو کہا اماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری میری ڈیلنگ ہو گئی ہے. پین نکالا اور پیپر نہیں ملا تو اپنے جبے کا ایک بازو پھاڑ کے لکھا آج عمر اور اس بڑھیا کے درمیان یہ اگریمنٹ ہوا ہے کہ 25 دینار کے بدلے میں قیامت کے دن عمر سے اپنا سوال نہیں مانگیں گی. اور اس پر گواہ ہیں علی اور عبداللہ بن مسعود. اس کے بعد وہ گھر پہنچے, ڈر رہے تھے. بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا یہ اگریمنٹ ہے, میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا تاکہ اگر وہ بڑھیا کل قیامت کے دن سوال کر لے تو میں اس کو پیش کر سکوں. یہ حال تھا. تو عزیزو حج بلکہ حج ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ کی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الصلاۃ امانہ, نماز امانت ہے, وضو امانت ہے, ناپ تول امانت ہے. تو حج کتنی بڑی امانت, عمرہ ایک امانت ہے, آقا کی دربار کی حاضری ایک امانت ہے. اس امانت کا حق ادا ہو جائے اس کے لیے روزانہ 2 گھنٹے کم سے کم کوشش کریں گے انشاءاللہ. چوتھا کام یہ ہے وصیت کریں. وصیت بولتے ذرا لوگوں کو ڈر لگتا, کیا ہم اب بھی سے مر جاؤ بول رہی ہیں کیا تمہیں بول کو. بلکہ سچی بات تو میں بولوں, میں تو جب بھی نکلتا ہوں تو یہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ تیرے راستے کی شہادت دے اور تیرے حبیب کے شہر میں دفن ہونا مقدر کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری ببلد رسولک.
اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں دفن ہونا مقدر فرما. اللہ نے دعا قبول کر لیے. نماز کی حالت میں ہے. آج بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے جہاں امام نماز پڑھا رہے ہیں اس سے اتنی دور جو فرسٹ بینچ ہے یعنی ایک 5 میٹر پر سامنے وہ جگہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک کافر نے آ کر آپ پر وار چلایا اور آپ کو شہید کیا. اسی لیے آپ کو شہید المحراب کہتے ہیں, وہ جس نے محراب میں شہادت پائی, منبر رسول میں جس نے شہادت پائی, شہید المحراب. تو پھر اس کے بعد تو یہ امانت ہے. اسی لیے میں آج کی کلاس میں بہت زیادہ زور اس بات پر دے رہا ہوں کہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وقت نکالو, اللہ کے واسطے وقت نکالو. کیا ہوتا ہے اب میں نیکسٹ کلاس میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کون لوگ 2-2 گھنٹے دیے, بولے تو مشکل سے 20 ہاتھاں اٹھتی 200 میں. یہ بیچ میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ذرا پہلے آپ سے وعدہ لے لوں میں, روزانہ جو ہے جیسا افطار کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ایسا جو ہے کم سے کم 1-2 گھنٹے دیے بغیر آپ سو جاؤ مت. کریں گے انشاءاللہ. تو کیا ہے وصیت کرنا, وصیت کرنا کہ یعنی فلاں سے مجھ کو اتنا لینا ہے, فلاں کو دینا ہے, اور جو بھی ہے وہ ایک پیپر میں لکھ کر باقاعدہ گواہ پر سائن کر کر حوالے کر دیں. اور گھر والوں کو 5واں عمل, اگر بچے وغیرہ گھر والوں کو واپسی کا خرچہ دینا, یعنی حج اسی پر فرض ہے, جا کے آنے کے بعد گھر والوں کو ان کے نفقہ بھی دینا. چھٹا یہ ہے حلال مال ساتھ میں لینا. حلال مال, حرام سے بچنا ہے. اس لیے کہ فرشتہ جو لا لبیک کا ولا صادق, تیرا لبیک قبول نہیں ہے بلکہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ تیرا توشہ حلال کا ہے. تو اسی لیے خاص طور پر علماء سے پوچھے کمائی کے مسائل. ایک بات یاد رکھ لیں, جیسا جو ہے نماز پڑھنا فرض ہے, حلال کمائی بھی فرض ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حدیث پڑھو. میں آئندہ جو ہے پھر میں شاید احادیث کا تلاوت نہ کروں چونکہ ٹائم کم ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی فرض ہے, فرض کے بعد یعنی نماز وغیرہ فرائض کے بعد حلال کمائی بھی فرض ہے. تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور نفل حج ہے تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے, فرض حج کے لیے ضروری نہیں ہے. 8واں عمل جو ہے تعلقات کو جوڑ لینا. کیا مطلب؟ رشتہ داری بند ہے, رشتہ داری کو جوڑ لینا. دیکھو بہت یعنی اس لیے کہ حدیث پاک کے خلاصے میں آتا ہے جو تعلقات کو توڑ لیتا ہے اور اس کے بعد عبادتیں کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادتوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مت لاؤ اس کو, جب تک کہ یہ تعلقات کو جوڑے نہیں میرے پاس یہ عمل, اس کے عمل مت لاؤ. کیا ہوتا ہے کہ برس ہو گئے بات چیت بند ہے, ایسے وقت میں ایک فارمولا دے رہا ہوں میں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے, غلطی سامنے والے کی ہے, آپ کی کوئی غلطی نہیں. پھر بھی اس کے پاس جا کے بولو بھائی میری غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, حج کے لیے جا رہا ہوں,
مجھ سے کچھ لینا ہے تو لے لے ورنہ مجھے معاف کر دے بول کے سلام دعا کر کے ہاتھ ملا لو, گلے ملا لو. آپ بولیں گے کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے, پھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو, اللہ اونچا کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے, 3 چیزیں ایسی ہیں. ایک یہ ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. ہمارا دکھتا کیا, کم ہوتا سو دکھتا. صدقہ دیے, زکات دیے, زکات کو بھی علماء سے پوچھ کے پورے حساب کے ساتھ دو. زکات دیے تو مال کم ہوتا سو دکھتا, لیکن اللہ کے نبی بول رہے مال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. دوسرا جو چھوٹا بنتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہوتا ہے. اور تیسرا جو معاف کر دیتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا بلکہ عزت ملتی ہے. اب تو کیا دکھتا ہے, ارے انہیں ذلیل ہو گا کو میرے سامنے معاف کا, میرے سامنے معافی چاہا جی بولتی, ذلیل ہو گا کو انہیں معافی. تو اللہ کے نبی فرمائے وہ تو عزت کی چوٹیوں پر اللہ اس کو پہنچاتے ہیں. ابھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے خاص طور پر اس کو یہ یاد رکھیں کہ تعلقات کو جوڑ لینا. اب آپ سلام کر لیے, دل صاف کر لیے, اگر ان پھر بھی آپ سے بات نہیں کرا تو اب اس کے اوپر تمہارے پر گناہ نہیں. یہ بہت کڑوی دوا ہے, صحیح بات نہیں. کیا نام بھائی کا, کیا کرنا بولو. یعنی 8 باتاں بولا میں, 8 کام بولا, اس میں سے 8واں کام کیا ہے, تعلقات کو جوڑ لینا. ذرا سا نیند وغیرہ آ گئی تو تھوڑا اپنے آپ کو جا کے وضو بنا لو یا یہ کر لو. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے آپ لوگ ہوں گے تو میرے کو اونگ آتی, ریفلیکشن ہوتا. اور دوسری بات کیا ہے, آدمی بات صحیح طور پر نہیں سمجھتا. اب وہ کلاس میں ٹیچر جو ہے دلی میں قطب مینار ہے بول کے بولی, ٹیچر بولے بچہ سو رہا تھا, میں کیا بولی بول کو پوچھے تو دلی میں کتا ہے بول کو بولی. بولے تو ایسا ہوا ہے, میں بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ یعنی ایک عالم صاحب کرنول کے, نام نہیں بولتا میں, انہوں وہاں ملے میرے کو. ملے تو جو ہے کیا ہے, کب آئے مولانا, بولے تو 2 دن ہوا. بولے بالاں بڑے بڑے دکھے میرے کو ان کے. تو میں بولا وہ بالوں کا قصر کریں کیا بول کے, کٹنگ کریں کیا بول کے پوچھا. تو نہیں, یہاں جگہ کٹ کرا بول کو بولے. عموماً اچھا, اور ایک بات یاد رکھ لو, حج میں عمرے میں غلطیاں کرنے والے بہت رہتے ہیں, صحیح کرنے والے کم رہتے ہیں. اب دیکھا دیکھی کرے گی تو غلطیاں زیادہ ہوتی. 4 آدمیاں کے طرح پدیلو پد کونڈو بول کو بول لیے تو نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گا کیا ہوتا ہے. تو مولانا کو بولا کیا مولانا تم, تو نہیں میں وہ یہاں جگہ بال کٹ کر لیا. وہ تو کون بولے مولانا, بولا میں ان کو. تو اس وقت انہوں بولے یوسف بادشاہ مول صاحب بولے نام ڈال لے. حالانکہ والد محترم حضرت مولانا قاضی عبد الشکور صاحب, مولانا یوسف بادشاہ صاحب کلاسز لیتے تھے حج کے عثمانیہ کالج میں ہائی ہال میں. تو ان کے نام پر ڈال ڈالے. تو میں مولانا نے کلاسز لینے والا تو غلط نہیں بولتا, انہوں تو ہو سکتا ہے باقاعدہ. تو ہوتا کیا ہے, وہ تو بات اگر تمہیں صحیح نہیں بولے تو ماجد مولانا بول ڈالتے ہیں تمہیں. سمجھ میں آئے نہیں بات. اس واسطے
ذرا سا جو ہے اس کو اونگ آنے دیو نکو، کیونکہ بہت اہم باتیں معلوم، قبولیت کی باتیں معلوم ہیں. یعنی حج قبول ہونے کے لیے نیت صحیح نہیں ہے، حج قبول نہیں. توبہ استغفار نہیں ہے، حج قبول نہیں. اسی طریقے سے حلال مال نہیں ہے، حج قبول نہیں. تعلقات جوڑے ہوئے نہیں ہیں تو حج قبول نہیں ہے. تو تعلقات کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں. اور ایک اہم چیز اللہ جو فرما رہے ہیں قرآن میں ہے، تزودو، توشہ ساتھ میں رکھو، بول رہے اللہ. حج کو نکل رہے ہیں تو توشہ ساتھ میں رکھو. وہ تو کیا پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پاسپورٹ، ٹکٹ، پیسہ، سامان، کپڑے، یہ ضروری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ توشہ ہے نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی سب سے بہترین توشہ. قرآن کہہ رہا ہے. تو کیا مطلب؟ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر، سب کے سب ایکٹیو ہیں. کس سے پوچھنا بول کو میں بول دیتا ہوں. تقوی جو ہے اللہ کا ڈر، دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے، یہ تقوی ہے. عام طور پر آدمی اکیلا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، بیانہ سننے کے واسطے کیا کہ ذرا سا دیکھ لیتے بیٹھا تو بیچ میں ننگے فوٹو آ جاتی، ہوتا نہیں ایسا یہ کر دیتے ہیں تو آدمی 1-2 منٹ کے لیے دیکھ لیتا. بازو آ گئے انہوں بیٹھیں تو میں نہیں دیکھتا، اکیلا ہوں تو یہ یعنی ایسا آدمی تقوی والا نہیں ہے. بندوں سے ڈر کے گناہوں سے بچ رہا، اللہ سے ڈر کر. جو اللہ کے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور جو اللہ کی محبت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے وہ تقوی والا ہے. ایک بار سب سے بول دو، تقوی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنا اور اللہ کی محبت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. تقوی کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں ایک آیت پر عمل کر لے، اس کا خلاصہ ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی میں سے اس کے لیے آسانی نکالتے ہیں، ہر تنگی میں سے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. رزق کہاں سے ملتا؟ جہاں گمان بھی نہیں ہے. یقین مانیے کئی مرتبہ آپ تجربہ سے دیکھیں گے آپ خود کہ آدمی بیوی، میاں بیوی بچھڑ گئیں، اب جو ہے ادھر انہوں پریشان، انہوں ادھر پریشان. عام طور پر ایک بات میں بولنا چاہوں آپ کو، ایک بات یاد رکھ لو،
تقوی کو ساتھ میں رکھ لو آپ، انشاءاللہ کبھی بھی آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے. کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اللہ کے طرف متوجہ ہو جاؤ. موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، موقع نہیں ہے دعا کر لو. ایک مرتبہ ایک صاحب کو تلاش کرتے کرتے ہم لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، نہیں ملے، اس لیے کہ نئے لوگ ہیں، نہیں ملے. 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے بول کے نماز پڑھ لے کو سلام پھینکیں، سامنے آ کو ٹھگیں. آپ کو خود یقین نہیں آتا. اسی لیے آپ کو جب اللہ بلا رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ آپ کے میزبان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، بشرطے کہ میزبانی کا حق ادا کرے. میزبان میزبانی کا حق ادا کرے تو اللہ یہ فرماتے میرے پاس آنے سے پہلے تقوی کو لے کر آؤ. اب یہ آپ کو معلوم ہے تقوی دل میں اللہ کا ڈرانا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں میں تو مزاج ہوتی، نہیں جی میں غصے والا، میرا باپ غصے والا، میرا ہمارا دادا بھی وہ، ہمیں بدلتے نہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ ہے اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جا رہے نہیں بلکہ اللہ بلا رہا ہے. حج مال کی بنیاد پہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اگر بات بولوں اعمال کی بنیاد پہ بھی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ قبولیت کی بنیاد پہ نصیب ہوتا. جس کو اللہ قبول کر لے، جس کو اللہ قبول کر لے، وہ ذات تو خطا پر عطا کرنے والی ذات ہے. وہ ذات خطا پر عطا کرنے والی ذات ہے. تو اسی لیے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں. قدم قدم پر اللہ آپ کی مدد کریں گے، بشرطے کہ یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں اس کو کرنا ہے. کہاں ہوتا بھائی نہیں ہوتا بول کے ہرگز نہیں کہنا، کرنا ہے. تقوی کو ساتھ میں لینا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث. حج کے مہینے فکس ہیں. جس نے اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو فرض کر لیا ہے، اللہ کہتے ہیں فلا رفث، بے حیائی بے شرمی نہ ہو. بات بات میں سالے بیٹا ماں کی بھان کی عادت پڑ گئی. ایک حاجی صاحب کو ابھی بھی جانتا ہوں میں، تہجد پڑھ لے کو، فجر کی نماز پڑھ، فجر کی نماز تہجد پڑھتی، فجر کی نماز پڑھتی، مارکیٹ میں جا کو جو گالیاں دیے تو تمہیں گالیاں سن سکتے نہیں. ترکاری کی مارکیٹ میں وہ عورتوں کو ایسے گالیاں دیتی ہیں، انہوں پوچھو نہ کو. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ ہرگز نہیں. فلا غفص، بے حیائی بے شرمی، گالم گالی گلوچ ہرگز نہ ہو. دوسرا فرمائے ولا فسوق، کوئی گناہ بھی نہ ہو، اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے. ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کو دوسری کلاسز میں یہ لوگ یہ ساری چیزیں ہرگز نہیں ملیں گی. خالی جو ہے مسائل بتا دیتے ہیں، لیکن حج کو مقبول کیسے بنانا اس کو نہیں.
बस बल्कि बाद लोग हम होते ज़रा मेन टॉपिक पर आ जाओ, टाइम कम है बोल डालते। हालांकि इससे बड़ा टॉपिक कोई है? कबूलियत से बड़ा टॉपिक कोई है? यानी मुझे लोगों को एहसास नहीं है। एक आदमी जो है खाना खा रहा है, उल्टियां हो जाएंगी, मोशंस हो जाएंगी, तो फायदा क्या है उसका खाने का? खाने से एनर्जी मिले, पानी से प्यास बुझे। दीन का हर अमल कबूलियत के लिए है। मेरा कहना, आपका सुनना ये कबूलियत के लिए है। यकीन मानिए कि हमारा आज का कहना सुनना भी कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह मकबूल हज देंगे। तो कुरान क्या कहता है? तकवा साथ में रखो, बेहयाई बेशर्मी, जबान पर कंट्रोल आए। देखो अल्लाह जो है यहां कुरान में वला फुसूक बोले तो हो गया था, गुनाह बोले तो उसमें बेहयाई भी आ गई, लड़ाई झगड़ा भी आ गया। लेकिन अल्लाह क्या स्पेशली फिर जिक्र करें? उमूमन क्या होता है कि शैतान क्या कहता है, शैतान की मेहनत क्या होती है? अमल हो जाए लेकिन अमल कबूल ना हो, अमल हो लेकिन अमल कबूल ना हो। पानी में टैंकी में पानी पड़ते खाना, नीचे नल्ले खुले खाना। समझ में आ नहीं बात? पानी पड़ते जा रहा है, नल्ले खुले हैं, टिकता पानी। तो शैतान की मेहनत ये होती है। तुम्हें नहीं क्या करते हो, मैं क्या कि यहां नल्ले खोल डालूं, अब इसको मालूम ही नहीं ये नल्ला खुला है, ये नल्ला खुला है, ये नल्ला खुला है। जैसे अल्लाह के हुकूक हैं, बंदों के भी हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, बीवी बच्चे के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं। अल्लाह तो बड़े करीम हैं, अपने हक को माफ कर देंगे, लेकिन बंदों के हर बंदे का हक अल्लाह जरूर देंगे। जुल्म, अल्लाह के नबी ने फरमाया जुल्म से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। फइन्ना लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि हिजाब, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मजलूम अगर काफिर भी है तो उसकी दुआ कबूल होती है। तो इसलिए जुल्म से, यानी जितने थोड़ी देर टाइम निकाले आप आदमी, एक दिन जो है 1 घंटा निकालकर जरा सा सुकून के साथ बैठकर, औरतें मर्द, भाई हमारी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी में कितने काम सही हैं, कितने काम गलत हैं, उलमा से पूछो। बहुत से काम हम जो है नेकियां करके नेकियां समझते हैं, वो नेकी नहीं होती बल्कि गुनाह है। और बहुत से नेकियों को हम नेकी नहीं समझते, मामूली समझते हैं, लेकिन अल्लाह के पास उसका अब रिश्तेदारी को जोड़ लेना, तकवे को इख्तियार करना, लड़ाई झगड़े से बचना। तो इसीलिए आंख पर, कान पर, जबान पर, हाथ पर, पैर पर कंट्रोल आ जाए। बेलिगाम ने टर 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 टर। अब गुज़िश्ता सफर में मेरी सीट, प्लेन में मेरी सीट के पीछे 2 औरतें बैठी हैं हैदराबादी। अगे निकलने से लेको, चढ़ने से लेको उतरने तक वो बातें भाऊ के, सास के, उसके, इसके। हालांकि बीच में मैं जोर से तलविया पढ़ूं, सामने दो औरतें थे बेचारे, उन्होंने माशाल्लाह जिक्र में थे, यानी आवाज उनकी सुनियात नहीं मैं सामने वाले की। ये पीछे को तो बाद वक्त मुंडी पलटा को भी बोल रहा हूं मैं,
بھئی ذکر کرو یہ کرو، وہ تو سوال ہی نہیں، تو اترے تک پورا خاندان کی کہانی سنائی میرے کو. ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا وہاں ہے. توبہ 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 توبہ. اب عمرے کو جا گئی، عمرے کے لیے ہیں، لیکن اس کے واسطے زبان پر کنٹرول. اللہ نے قرآن میں کہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس کی پنچات لے کچھ، اس کو کیا فائدہ، اس کی پنچات سے اس کو کیا فائدہ. وہاں جاتے کعبۃ اللہ سامنے ہے، تمہیں کہاں سے آئے؟ پاکستان سے. کتنے روپے لگے تمہارے کو، خرچہ کتنا ہوا تمہارے کو، کھانا کہاں ہے، ہمارا ایسا ہے تمہارا ویسا ہے، کہیں کو جی تمہارے کو. اس کی پنچات سے تمہارا کیا فائدہ. کم سے کم پوچھنا ہے تو ایمان کی بات. بھائی میرا سورہ فاتحہ سن لو، میرا درود سن لو، تمہیں سناؤ. سمجھ میں نہیں. تو اس لیے اوقات کا استعمال، اوقات کا صحیح استعمال. زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو اس لیے زبان پر، آنکھ پر، کان پر، ہاتھ پر، پیر پر کنٹرول آنا. کر لیں گے انشاءاللہ. یہ مختصر سی باتیں تھی جو نکلنے سے پہلے کرنا ہے. اس میں کون کتنے باتیں یاد ہیں ذرا بولو، کون کون بولتی ہیں؟ بولیے، دیکھے بغیر بولنا. تمہیں لکھ لی معلوم میرے کو. ہاں بولو، مائک دو. بھئی دیکھو، چاہے میں یہ چاہتا ہوں وقت کتنا بھی لگے، جتنا بھی سیکھیں پرفیکٹ سیکھنا. ابھی ٹائم ہے لو بول کو نہیں. ٹھیک ہے، بولو. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. ہاں بولو بولو. نیت صحیح کرنا. ہاں ماشاءاللہ. سچی توبہ کرنا. ماشاءاللہ. امانت نبھانا. جی وصیت کرنا. جی جی گھر والوں کا خرچہ دینا. جی حلال کمائی استعمال کرنا. حلال ماشاءاللہ. کمال. جی جی ٹھیک ہے. بقیہ دوسروں کو بھی دیجیے. اور کون بولنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہمارے خواتین کے پاس بھی لے کے جاؤ. وہاں دیکھے بغیر بولنا. دیکھے بغیر کون بولتے بولو. پیچھے لکھ جاؤ ذرا خواتین کے پاس. 2 باتیں بولو، 3 باتیں بولو، کوئی بات نہیں. کتنے یاد ہے؟ 10 باتیں بولا میں. 10 میں سے جو ہے 3-4 بھی بولو، کوئی بات نہیں. اللہ جزائے خیر دے. ہم سب سیکھنے والے ہیں یہاں. کون بھی، میں خود بھی سیکھنے والا ہوں. سچ بولوں، میں کیا سکھانے والا. اوپر اس لیے بیٹھا ہوں ذرا سہولت رہتی بول کے بیٹھا ہوں، ورنہ نیچے ہی بیٹھنا تھا. گزشتہ کلاس ہماری نیچے ہوئی تھی لاسٹ ایئر. بہت سے لوگ بولے نہیں ذرا دکھے نہیں. بات تو اس لیے ذرا اونچا پہ بیٹھا ہوں، ورنہ میں بھی سیکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے، بولیے جلدی جلدی. ذرا کون تو بھی سو گئی کیا؟ دیکھو ذرا سو گئی ہوں گی، سو ان کو تو بھی دیو ذرا. کوئی بھی نہیں سو گئی. ماشاءاللہ. میں بول دے گا ذرا، آپ لاسٹ میں جانے سے پہلے بول کے جانا. دیکھو آج میں جو ہے جو میں بولا ہوں وہ آپ سے بلوائے بغیر کسی کو چھوڑتا نہیں میں. اب ظہر کی نماز کے بعد چلے جاتی ہیں نکولے بابل کو. ہاں نہیں جاتے؟ سیکھنے کے واسطے آئے نا. ٹھیک ہے، ظہر کے بعد کم تو نہیں ہوتے. آواز تو بول رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آگی. بند ہے کیا دیکھو، مائک بند ہے کیا دیکھو. آواز ذرا مارو، آواز آگی نہیں دیکھو. نہیں آواز نہیں آگی. ٹھیک ہے، وہ بعد میں سیل بدلنا ہے تو بدل دو اس کے. آواز آگی تو ہاں نہیں، ہاں انہوں ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے، بولو جلدی بولو. دیکھو خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے الحمدللہ. ہم ان کو بھی محروم کرنا نہیں چاہتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیکھنا ہے اور حج مقبول کروانا ہے. ماشاء اللہ. امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور تعلقات کو قائم کرنا ہے. جی. اور وصیت کرنا ہے. جی. اور تقوی اختیار کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور زبان کو ہمارے جسم کے اعضاء کو کنٹرول میں لانا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی. دیکھ کے بولے بغیر دیکھ کے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ویری گڈ. ویری گڈ. لیڈ کر لیے. مردوں سے پہلے آگے بڑھ گئے بھی ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ. یعنی ٹھیک ہے. اللہ جزائے خیر دے. اللہ قبول کرے. ہم میں سے ہر ایک بننا ہے. انہوں کرے تو تمہیں نہیں کر سکتے. دیکھو پھر دوبارہ بولتے ہوں. نمبر 1 اخلاص, نیت کو صحیح کرنا. ٹھیک ہے. 2 توبہ. 3 امانت. 4 وصیت. 5 تعلقات جوڑنا. 6 حلال مال. 7 تقوی. 8 بے حیائی فحش سے بچنا. 9 تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے لیے زبان ہاتھ پر سب کنٹرول لینا. اور 10 لڑائی جھگڑا نہ ہونا. ٹھیک ہے. 10 باتیں یاد ہے تو دیکھو اب میں پھر دوپہر کی کلاس میں پوچھ کے پھر اسٹارٹ کرتا ہوں. میں انہوں کیا کہاں سے لاگو ہمارے کو بٹھا ڈالی. ہمیں خالی سن کو جائیں گے وہ تو انہوں چھوڑ نہیں تو بول کو ایسا تو نہ کو سمجھو. دعائیں دیتی تو نہیں, بد دعا دیتی. پکی بات دعائیں دینا نہیں. دیکھو اس لیے کہ جب ہم اتنا بڑا عمل کر گئے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے. یعنی دین کے اتنے اعمال ہیں, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا. تو اس کے بعد صحابی نے پوچھا رسول اللہ اس کے بعد کون سا, ایمان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. عام طور پر آپ لوگ حاجی ہیں, یہ میڈیا میں خاص طور پر دشمنوں نے جہاد کو اتنا غلط انداز سے پیش کیا ہے. جہاد وہ تو ظلم سمجھتے ہیں ہمیں. اب جہاد کا نام لینا بولتے بھی اب کیا مولانا جہاد کا نام لیے تمہیں دغب آ گیا ہمارے لوگوں میں. سمجھ میں آیا نہیں بات. حالانکہ جہاد ظلم کو مٹانے کے لیے, انصاف کو قائم کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جہاد. حق کو غالب کرنے کے لیے, باطل کو مٹانے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اس کو جہاد بولتے ہیں. مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اس کو جہاد بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد ہے. تو اس کے بعد صحابی نے پوچھا جہاد کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا الحج المبرور, حج مقبول. خالی حج نہیں بولے اللہ کے نبی نے, خالی حج نہیں بولے, کیا بولے؟ حج مقبول. تو کتنا بڑا عمل ہے حج مقبول, اتنا بڑا عمل ہے. تو اس کے لیے خصوصیت سے یعنی اتنی تفصیل سے میں شاید آئندہ کلاسز میں نہ بول سکوں آپ کو. میں یہ حج مقبول اہم چیز ہے. حج کرنے سے پہلے حج کو مقبول بنانے کی تیاری کرنا سب سے اہم کام ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی مسجد نبوی میں تھے. ایک آدمی نے نماز پڑھا. اللہ کے نبی نے بلا کے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نماز نہیں پڑھے. صلی فإنک لم تصلی. پھر آئے پڑھے, پھر بلائے, نہیں دوبارہ پڑھو, نماز نہیں پڑھی. بعد میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر میں نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ رکوع کے بعد
क़ियाम क़ुमा में ठहरो, फौरन रुकू करें, सजदे में चले आ गए, और एक सजदे के बाद दूसरे सजदे के दरमियान में जलसा बैठो इत्मीनान से। तो हज के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे तुम हज के मसाइल सीखो। अक्सर लोगों को, वाकई में मैं तो बोलता हूं, आप लोग जो है लकीएस्ट हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि तकरीबन मेरे 3-4 क्लासेस तो होते हैं। तो जो सीख कर जाता है, जो जितना सीख कर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज्यादा खजानों को लेके आता है, नेकियों को। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखो, जोहर की नमाज के फौरन बाद जरा जल्दी आ जाओ, जमा होने में देर मत करो, जरा बीच में वहां ये नहीं कहे जैसा। फौरन अगर कोई मजबूरी की वजह से रोजे में नहीं है तो यहाँ बाहर इसमें होटल है, वहां उज़ुर है, कुछ भी है, तो जो अपनी जरूरत पूरी कर लेके कोशिश करे 2 बजे तक पहुंच जाए हम, ताकि फिर उम्रा क्या है, उम्रे का तरीका क्या है बताया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद सवाल जवाब का मौका देंगे। ठीक है, तीसरा हज के 5 दिन, हज के अरकान, उसके बाद उसमें भी सवाल जवाब, औरतों का हज, औरतों के मसाइल वो भी। उसके बाद जो है मदीने पाक की जियारत, और फिर खवातीन के मखसूस मसाइल। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें यह है कि जितना आप जल्दी आते जाएंगे इंशाल्लाह ये होगा। आप तमाम हजरात के लिए इफ्तार की दावत, इफ्तार यहीं पर होगा। उसके बाद नमाज पढ़ लेंगे। मगरिब की नमाज के बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मर्द हजरात के लिए खाने का नज्म है। खवातीन नमाज यहीं पढ़ लेंगे या नीचे सेकंड फ्लोर पर भी उनके लिए नमाज का इंतजाम है। वुजू नमाज यहाँ भी और वो नमाज का इंतजाम है, और उनके लिए खाना भी सेकंड फ्लोर पर ही होगा। तो इसीलिए बेफिक्र रहें। वैसे भी इसी हाल में 3 पारे तरावी भी होती है यहाँ, और हमारी मस्जिद में भी तकरीबन 9:45 बजे तक तरावी खत्म होती। कोई तरावी पढ़ के भी जाना चाहते हैं तो तरावी पढ़ के भी आप जा सकते हैं, वरना रास्ते में कहीं भी तरावी पढ़ ले सकते हैं। तरावी पढ़ना है ये है बोल के, ये इसलिए कि शाम में असर के बाद मत जाओ। 1-1 मिनट आपके लिए कीमती है, पूरा वक्त दें इंशाअल्लाह। अब आपको छोड़ने से पहले एक तो किसी को ये जो हज की तैयारी के सिलसिले में जो अमाल बताए हैं उसका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं सर? कोई सवाल करना चाहते हैं, माइक दे देते हैं, सवाल कर लो किसी को। ये जो बोले हैं उसके बारे में नहीं बोले सो नको बोलो, यानी जो बोले हैं उसके बारे में पूछो। पहले मैं बोलता हूं, उसके बाद में कोई भी डाउट है, ताल्लुकात को जोड़ना बोले तो क्या, अब मिसाल के तौर पर हलाल माल नहीं है, किसी से कर्ज ले लेके जाओ। मिसाल के तौर पर अब फिल वक्त तो जो है बाज लोगों का धंधा जो है कहीं ना कहीं सूद उसमें है, तो उसके बजाय किसी से कर्ज ले लो, वो पैसा मत रखो। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मैं बाइक इंटरेस्ट पे खरीदा था, लोन पे है, अभी 1 ईयर का खर्च है वो जी, वो पूरा पे करके जाना कैसा? हाँ बेहतर है, उसको जो है पे कर दो, वो यानी इंस्टॉलमेंट्स में जो पे, अगर एडवांस भी पे कर सकते हैं तो पे कर लेना ज्यादा अच्छा है, पूरा पे कर लो उसको। जी, और शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। माफी मांगने के लिए सामने सुनाना जरूरी है, फोन पे भी कर ले सकते हैं। फोन पे भी असल में क्या है, किस तरीके से उसको राजी कर लेना। अब उन फोन पर बोलता क्या कि तू आ सकता नहीं क्या, बोल को पूछने वाला है तो जाको कर लेना, अच्छा ठीक है। बाद लोगों का मिजाज कैसा रहता वो तो उतना बड़ा क्या, तू खाली फोन करके बोलता क्या, बोलती जाको ये कर लेना, अच्छा। मेन चीज दिल को साफ कर लेना, सामने वाले से ये कर लेना। और कोई माशाल्लाह अच्छा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना बहुत से लोग तो एम्प्लॉयज तो EMIs में रहते हैं, बहुत से हाँ ये EMIs बिल्कुल रहते हैं ना, लोन लेके रहते हाँ, हैं, हाँ, house loans हाँ, रहते हैं, कोई चीज लेते हैं। हाँ, हाँ। ये लंबे असर का रहता है, 10-12 साल का रहता है। जी, जी, जी। उसको कैसा अदा कर सकते हैं? एक तो ये है, अब बैठिए माशाल्लाह, असल बात ये है, एक तो मजबूरी यानी मजबूरी में लोन लेना, इंटरेस्ट। मसलन मेरे को एक घर है भाई, मेरी जरूरत पूरी होगी, अब मैं इसके ऊपर डालने के वास्ते बैंक से लोन ले लूं, वो गलत है। एक आदमी के पास शादी है, अब बच्ची की शादी है, पैसे बिल्कुल नहीं है, मजबूरी में लेता हूं कहीं दूसरा। आजकल कर्जा भी नहीं देते लोग, कर्जे हसना वो तो कर्जा देखो हंसते खाता हूं, कर्जा लेको हंसते खाता हूं। तो वैसे वक्त पे मजबूरी पे उन ले लिया तो उसकी इजाजत देते हैं। एक है मजबूरी पे इजाजत है। अब खाली नहीं किराया कमाने के वास्ते बोल को लेको ऐसा करे सुखत पे, कोशिश तो ये कर लो कि पूरी पे कर सके। नहीं हो सकता तो पक्की नियत कर लो, आइंदा कोई कभी भी जो है ऐसा काम नहीं करूंगा बोल के, ठीक है। बकिया तुम्हें जो पेंट करना है पे कर लेते जाओ। तौबा इस्तिग़फ़ार जरूरी है, समझ में है ना बात। कुछ ऐसा लाखों रुपए का है, पेमेंट नहीं हो सकता, तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेके आइंदा हरगिज नहीं लेने की नियत कर लो, ये तौबा, ठीक है। और पीछे कोई सवाल कर रहे थे जी, माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना एक बार औरतों से आप पूछिए कि उनको जो आप बात सामने रखी उनको समझ में आया, या कोई औरत उनके करीब आके समझाना उनका, एक बार जरा औरतों से क्लियर कर लें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि औरतों को हम इस तरीके से अरेंज किए हैं, बीच में जो है उन्होंने भी जो है जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने भी देख रहे हैं, यानी क्या भाई बात समझ में आ गया औरतों को? यानी जो बोल रहे हैं आवाज आ गई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? किसको किसको समझ में आ गई जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह तकरीबन सबके हाथ उठ गए हैं। अरे उमूमन जो है पर्दा वो तो क्या कहते हैं, वो तो पूरा बड़ा लगा डालते हैं, लगा दिए तो क्या होता है, हमें यहां बात चलते रहती वहां उनका बयान चलते रहता, समझ। कई मतलब ऐसा हुआ वो, बाद वक्त तो मैं क्या भाई मैं बयान स्टॉप करको तुम्हारा बयान सुनने के लिए मैं भेजूं क्या बोल तो मैं उसके वास्ते क्या कहते हैं, पर्दा भी हो जाना लगा, उन्होंने क्या करके दिखना भी बोल को वो वैसा कर लिए हैं अरेंजमेंट। तो इस लिहाज से माशाल्लाह मैं तो अभी वो जो बहन बगैर देखे के बोले ना, बगैर देखे के उतने बातें बोले तो क्या मालूम हुआ तुम्हारे से ज्यादा उन्होंने एक्टिव है बोल को मालूम हुआ, सही नहीं? हाँ माशाल्लाह। और किसी को कोई डाउट है? वालेकुम सलाम। मेरे को कम्यूटेशन आया है, वो कम्यूटेशन के पैसे हर महीना कटिंग होता है पेंशन में, बाकी अमाउंट अभी एक 8 साल तक भरना रहता है। पेंशन का है ये? पेंशन का कम्यूटेशन, ठीक है। वो गवर्नमेंट रिटायर्ड हुए के बाद कम्यूटेशन आता है, वो कम्यूटेशन में हर महीना कटिंग होता है पेंशन में। असल में गवर्नमेंट की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपको ये देते हैं वो कर्ज के तौर पर है, उसको ले सकते हैं ये। और इसी तरीके से PF प्रोविडेंट फंड का लोन वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अब थोड़े लोगों को मैं पैसे दी हूँ, उन्हें दे सकते नहीं अब ये हालत में फी का बराबर ना को, वो पैसे मेरा नाम पर दी हूँ, बेटे का नाम पर बदला सकती? हाँ अभी मैं जो बोला ना वसीयत करो बोल के बोला मैं। हाँ। वसीयत करने में क्या है भाई, इनो फलां 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 इतना देना है तुम्हें, मेरे बेटे को दे डालो बोल को बोलो। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। एक सवाल देखो, असल में अब तुम्हें लोग प्लेन से जागे, एक 86 में 87 तक लोग पानी के जहाज से ज्यादा जाते थे, हवाई के जहाज से कम जाते थे। उनका पूरा सफर 6 महीने का रहता था। कितना? यानी रजब को निकलते थे
मुहर्रम बल्कि रबीउल अव्वल को आते थे। वालिद मोहतरम भी पानी के जहाज से गए हैं एक मरतबा, तो मुझे मालूम है रजब को निकल कर रबीउल अव्वल को आ गई। तो बाद 6-6 महीने 7-7 महीने का सफर होता था। यकीन मानिए मक्के मुकर्रमा में मैं जब था, अब आपको तो मालूम है तवाफ में तो इतना बड़ा समंदर था, यानी ये पूरा एक बस्ती कितनी है उतना बड़ा था। उतने लोगों में से भी यानी अब चूंकि ऊपर अब समझो अभी भी कैसा है वो तो अंडरग्राउंड है, बोले ऐसा ग्राउंड फ्लोर, ऊपर पे ठहरे तो अब ग्राउंड फ्लोर पे ठहरे तो तुम्हारा अंडर वहां नीचे मताफ में तवाफ करते तो सब दिखता। तो उतनी दूर से लाखों में से पानी के जहाज का आदमी नजर आता था हमारे को। उसका चलना अलग, उसकी दुआ अलग, उसका स्टाइल ही अलग। जाको हमें क्या कहते थे, सलाम अलैकुम, मैं हमारे दोस्तों को बोलता था देखो वो हाजी साहब पानी के जहाज के दिखेंगे, वो तो कैसा मालूम तुम्हें, वो तो जाको मिलेंगे, चलो बोल को सलाम करो, क्या हाजी साहब हवाई जहाज से आए पानी के जहाज से, वो तो पानी के जहाज से बोलते थे। तो मतलब क्या, यानी पानी का जहाज कैसा रहता था, मैं खुद भी गया हूं, बिल्कुल यानी ट्रेन में जो कंपार्टमेंट है उतने तो ज्यादा, उससे भी कम ये, और पानी वहां खारा पानी पीना, खारा नमक का पानी, और जाने वाले 70 साल 80 साल वाले बुढ़े ज्यादा। कौन तो भी एक जना गारंटी वो इसमें मरता था, एक जना वो मरते सबकी मौत इनके आंखों के सामने। वो रोना धोना, वो पलपलाना, वो गिड़गिड़ाना, वो तड़पना, 15 दिन जो है उन्होंने मौत और जिंदगी के दरमियान में गुजारते थे। 15 दिन लगता था, कभी 12 दिन, नूरजहां जहाज, अकबरी जहाज 12 दिन होता था, कभी 15 दिन। तो वो 15 दिन में उन्होंने ऐसा तैयार होकर जाते थे, अने बल्कि उस वक्त पर लोग जो है जाने से पहले आने की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि दुआएं करते थे अल्लाह वो जमीन नसीब कर दे, मैं पापी हूं, पाक जमीन दे दे बोल को, मेरे मुंह से बोलने के काबिल का नहीं हूं, लेकिन मैं नापाक हूं, पाक जमीन दे दफन के लिए बोल को जाते थे। तो जिंदगी मैं क्या बोलूं, लाखों के लोगों में उनका खाली तवाफ करते हुए देख सकते थे कि भाई आदमी बदला हुआ है बोल के। अब तवाफ में भी क्या बा, माल आ गया क्या, डिलीवरी हो गई क्या, ला हौला वला कुव्वता। मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल खास तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल अभी से आदत डालो, इमरजेंसी के वास्ते करो, चुपके टाइम पास के वास्ते नको, क्या पकाए क्या खाए क्या उसके वास्ते नहीं। तो आप जो है वसीयत में यही हम में का हर आदमी ये मांग के जाए। मैं फिर आपको जो है मौत के वास्ते मांगो बोल को नहीं बोलूं, मौत तो मुकद्दर की है, चाहिए 1 सेकंड पहले नहीं 1 सेकंड बाद में नहीं, मांगो ये कि अल्लाह वो पाक मिट्टी नसीब कर दे। समझ में आए ना बात। तो मैं डराना नहीं चाहूं, मगो बोल को नहीं बोलना चाहूं आपको मैं, कहा तो फिर एक हुआ बीकेएम के हाजी साहब जो है दूसरी क्लास में मिले, क्या वो तो नहीं मैं हज कैंसिल कर लूं, बोले कई को वो तो मौत का डर तुम्हें ऐसा डरा डाले न को वाह बोला। तो कई चीजें प्रैक्टिकली झेलना पड़ता, कोशिश करें लेना देना जो भी है लिख के दे दें, ठीक है। अभी तकरीबन सबके डाउट क्लियर हो गए। मौलाना ये हाँ, प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉइज ईपीएफ जो है उसमें जो लोन लेते हैं आप, उस लोन लिए तो वो आपके पैसे से देती हूं, तो वो इंटरेस्ट क्या भी नहीं होता वो। इसी तरीके से उसके बाद जो आपका पैसा डाल के वो जो आपको अमाउंट मिल रहा वो भी हलाली है, सूद का नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने जो है इंटरेस्ट आपके पैसे पे बोल को इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट देंगे तो उसको निकाल लो, उसको निकाल कर बैंक का इंटरेस्ट हो या ईपीएफ का जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता, वो इंटरेस्ट जो है आप बैंक में छोड़ने के बजाय, उसको वापस देने के बजाय एक ऐसे गरीब आदमी को जो मजबूरी में इंटरेस्ट लेने पे मजबूर हो गए, बाज़ वक्त हालात ऐसे आते हैं आदमी को, मैं जैसा बोला बच्ची की शादी तय हो गई, अब बिल्कुल पैसा नहीं है, इंटरेस्ट लेने पे मजबूर है, तो वैसों को बगैर सवाब की नीयत के दे देना है, या मस्जिद में टॉयलेट्स वगैरह बनाने के लिए बगैर सवाब की नीयत के, सवाब की नीयत के साथ नहीं, बगैर सवाब की नीयत से ऐसे लोगों को दे दो, ठीक है। मौलाना ये हज के बाद एजुकेशन लोन लेना जायज है या नहीं? जी,
हज के बाद एजुकेशन लोन लेना जायज है या नहीं? असल बात लोन जो है, मैं एक बात बोला, लोन जरूरत पहली कैसी है, यानी एक है वो लोन जो है आपको यानी एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट पे अगर मिल रहा है तो इंटरेस्ट फ्री लोन ले लें। इंटरेस्ट के साथ लोन हद दर्जा मजबूरी में ही लेना है। कोशिश करें इंटरेस्ट फ्री लोन लें, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा मैं बताया मकान अने मैं अने फॉरेन जाकर डिग्री लेने के लोन लेकर डिग्री लेने के बजाय लोकल की डिग्री ले लो बगैर इंटरेस्ट के।